صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج واقعہ بیان کرتے ہیں ایسے بادشاہ کا جو دنیا میں الجھ کر رہ گیا اور اللہ کو بھول گیا۔ اور جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی یاد دلانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ اسے نشانی دیتا ہے، یا پھر اس کو کچھ ایسا اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ واپسی اپنے رب کی طرف آ جائے اور اللہ کی عبادت میں لگے۔ بھولنے کا نتیجہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کوئی وعدہ کر کے بھول گئے تھے تو ان کو بھی خواب ہونا شروع ہوا، ایسے ہی بادشاہ نے، جب بادشاہ اپنے راج پاٹ میں اتنا الجھ گیا دنیا کے کاموں میں کہ اللہ کو بھول گیا، اور جب اللہ کو بھول گیا تو اسے اللہ نے ایک خواب دکھایا، اور وہ خواب اس نے یہ دیکھا کہ رات کو جب بادشاہ سویا اپنے بستر پر تو ایک شیر بادشاہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جب وہ شیر بادشاہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو بادشاہ اس سے بچنے کے لیے آگے آگے بھاگ رہا اور شیر پیچھے پیچھے۔ بادشاہ شیر سے بچنے کے لیے بھاگتے بھاگتے راستے میں ایک کنواں آیا تو کنویں میں وہ دھوپ کے نال پکڑ کے لٹک گیا۔ پہلے کنویں میں دھوپ کے نال، یعنی جو دھوپ گھاس ہوتی ہے لمبی لمبی، تو دھوپ کے نال پکڑ کے کنویں میں لٹک گیا بادشاہ۔ جب دھوپ کے نال کنویں میں لٹک گیا تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ دو چوہے آئے، ایک کالا اور ایک سفید۔ اب دونوں چوہوں نے دھوپ کے نال کاٹنے شروع کر دیے۔ جب دھوپ کے نال کاٹنے شروع کر دیے تو بادشاہ نے دیکھا کہ اگر اوپر کو نکلتا ہوں تو شیر ہے گا، اور نیچے کو کودتا ہوں تو دیکھا تو قبر میں ایک یزدہ بیٹھا، بہت بڑا منہ پھیلائے ہوئے، اور وہ ایسا منہ پھیلائے ہوئے بیٹھا کہ اگر میں نیچے گروں گا تو یزدہ بیٹھا اس کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھتے ہوئے، اور جب چوہوں نے دھوپ کے نال کاٹنے شروع کر دیے تو جب دھوپ کے نال کٹ گئے تو بادشاہ جیسے ہی کنویں میں نیچے گرا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب بادشاہ کی آنکھ کھل گئی تو بادشاہ نے پورا پسینے میں سرابور ہو گیا، اور پسینے میں سرابور ہونے کے بعد بادشاہ نے جو ہے، جیسے بند کر دیجیے، یہ بچہ کو چلو، بادشاہ پسینے میں سرابور تھا اور وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ کہ باری تعالیٰ یہ کیسا خواب ہے۔ اب اس نے خواب کے لیے بہت سے لوگوں کو بلایا تعمیر کے لیے، حافظ بھی آئے، مولوی بھی آئے، قاری بھی آئے اور مفتی بھی آئے، جو تعمیر دینے والے لوگ تھے ان سب کو بلا لیا۔ تو کسی نے بادشاہ کے خواب کو سن کے کچھ تعمیر دی، اور کسی نے بادشاہ کے خواب کو سن کر کچھ تعمیر دی۔ تو جو بھی کوئی تعمیر دیتا تھا بادشاہ اس کو جھٹلا دیتا تھا، کہہ دیتا نہیں یہ ہمارے خواب کی تعمیر نہیں ہے۔ اب بتاؤ بادشاہ کے سامنے کون کیا بول سکتا ہے؟ کہ کوئی بھی بادشاہ کا خواب سنتا اور وہ اس کو کی تعمیر دیتا تو بادشاہ کہہ دیتا کہ نہیں یہ ہمارے خواب کی تعمیر نہیں ہے بھائی۔ اب بادشاہ کی کچہری پہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ، قاضی بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مولوی بھی تھے، سب حیران تھے، اور بادشاہ کے سامنے بولنے کی ہمت کسی سے یہ نہیں کہنے کی کہ یہی تمہارے خواب کی تعمیر ہے۔ جو بھی خواب کی تعمیر دینے کے لیے آتا بادشاہ اس سے کہہ دیتا یہ میرے خواب کی تعمیر نہیں ہے، تو کیا کرا جائے؟ تو ایک فقیری لائن سے ایک سادہ سمپل سا آدمی جا رہا تھا سادے لباس میں، اس نے پوچھا وزیر سے کہ بھئی یہاں بادشاہ کے دربار میں یا کچہری میں آج بھیڑ کیسی؟ وزیر کہنے لگا بھائی بھیڑ کیا ہے، بادشاہ نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ اس نے جو خواب دیکھا ہے تو اس کی تعمیر کے لیے اس نے لوگوں کو بلایا ہے۔ اب جو بھی اس کی تعمیر دیتا ہے تو بادشاہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے خواب کی تعمیر نہیں ہے، اسے جھٹلا دیتا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ وہ جو فقیری لائن سے شخص تھا وہ کہنے لگا، وہ کسی بزرگ کامل بزرگ سے مرید تھا، اس نے کہنے لگا بھائی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا رے بھائی کیا بتاؤں، بڑے بڑے تو خواب کی تعمیر نہ کرے بھائی، میں کوشش کروں گا، کیا پتہ میں بتا دوں۔
पर मुझे ख्वाब का तो पता चले। वज़ीर कहने लगा ठीक है भाई, भाई ख्वाब ये है कि बादशाह जब अपने बिस्तर पर रात को लेटा सोया तो उसने ख्वाब देखा कि बादशाह के पीछे एक शेर भाग रहा है, और शेर भागते भागते बादशाह उससे बचने के लिए कुएं में दूब के नाल पकड़ के लटक गया। और जब दूब के नाल पकड़ के कुएं में लटक गया तो बादशाह ने देखा कि 2 चूहे आए, एक काला और एक सफ़ेद, और उन्होंने उन दूब के नालों को काटना शुरू कर दिया। जब दूब के नालों को काटना शुरू कर दिया, अब बादशाह नीचे देखता है तो वहाँ एक यजदा बैठा है मुंह फैलाए हुए। अगर नीचे गिरे तो यजदे के मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा, और ऊपर को आए तो शेर फाड़ लेगा, और वो दूब के नाल काट रहे हैं। ये ख्वाब बादशाह ने देखा। अब इस ख्वाब की जो भी तामीर देता है बादशाह उसको झुटला देता है। वो कहने लगा भाई इसकी तामीर तो हम बता देंगे। नो कहा अच्छा। वज़ीर ने बादशाह को पैगाम पहुँचाया कि एक राहगीर रास्ते में चलता हुआ एक शख्स ऐसे कहता है कि ये बादशाह का ख्वाब है, इसकी तामीर तो भाई हम बता देंगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, उसे आदर और सम्मान के साथ बुला कर लाओ जो हमारे ख्वाब की तामीर बताएगा। जब वो शख्स वहाँ पहुँचा, उसने कहा बादशाह ने कहा कि भाई तुम हमारे ख्वाब की तामीर बताओगे। उसने कहा जी हुजूर, मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपके ख्वाब की तामीर बता सकूँ, आप अपना ख्वाब बयान करिए। वालेकुम सलाम। बादशाह ने कहा कि भाई हमारा ख्वाब ये था कि हम रात को अपने बिस्तर पर जब सोए तो सोने के बाद हमने ख्वाब देखा कि शेर हमारे पीछे भाग रहा है और वो हमें फाड़ने के लिए भाग रहा है, और हम उससे डरते हुए भागते भागते जंगल की तरफ पहुँचे तो जंगल में एक कुआं था, और उस कुएं में हम जब दूब के नाल पकड़ के लटक गए शेर से बचने के लिए, तो इतने में 2 चूहे आए, एक काला और एक सफ़ेद, और उन चूहों ने उन दूब के नालों को काटना शुरू कर दिया। अब हमने जब नीचे देखा तो उसमें एक यजदा बैठा है मुंह फैलाए हुए। अगर नीचे को कूदते हैं तो यजदे के मुंह में चले जाएंगे, और ऊपर को आते हैं तो शेर फाड़ लेगा। अब जब हम वो दूब के नाल चूहे काटने लगे, और जब काट चुके तो जब हम बादशाह ने कहा जब मैं कुएं के अंदर गिरा तो मेरी आँख खुल गई और मैं पूरा पसीने में सराबोर था। ये मेरा ख्वाब है। वो जो फ़कीरी लाइन से शख्स था, बुज़ुर्ग था, उसने कहा कि भाई बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की तामीर ये है कि आप दुनिया में, सबसे पहली बात तो ये है कि आप दुनिया के कामों में इतना उलझ गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं धन दौलत कमाने के चक्कर में, राजपाट को चलाने के चक्कर में, कि आप अल्लाह को भूल गए हैं। आपने अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया है, दुनियावी कामों में मशगूल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी छोड़ दी है, और आप अल्लाह को भूल गए हैं, आप अपने रब को भूल गए हैं। इसलिए ये ख्वाब हुआ है आपको। कहा कि वो शेर जो है जो आपके पीछे भाग रहा है, वो शेर आपकी मौत है जो आपको फाड़ने के लिए पीछे कर रही है। तो वो शेर जो है वो आपकी मौत है। कहा वो आगे चलते चलते जो मैं कुएं में लटक गया, और जो वो दूब के नाल मैंने पकड़ रखे, कहा वो जो दूब के नाल आपने पकड़ रखे हैं वो आपकी उम्र है, और वो जो 2 चूहे थे, जो एक काला था और एक सफ़ेद था, कि वो दोनों चूहे जो हैं, एक काला और एक सफ़ेद, जो सफ़ेद चूहा है वो दिन है और जो काला चूहा है वो रात है। तो आपकी उम्र में से बादशाह सलामत हर रोज़ एक रात और एक दिन कम हो जाता है। वो सफ़ेद चूहा दिन है और काला चूहा रात है, जो हर रोज़ आपकी उम्र में से एक दिन और एक रात कम हो जाता है। कहार वो जो यजदा है जो कुएं के अंदर बैठा, कि वो यजदा है, वो मुंह फैलाए हुए है, वो आपकी कब्र है जो आपका इंतज़ार कर रही है। एक दिन आपको मौत आनी है, कब्र का मुंह खुला है, कब्र आपका इंतज़ार कर रही है। तो आप अपने राजपाट में इतना उलझ गए हैं, कारोबार में, धन दौलत में इतना उलझ गए हैं कि आप अपने रब को भूल गए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह की इबादत आपने छोड़ दी है, दुनिया के कामों में उलझ गए हैं। जब आप दुनिया के कामों में इतने उलझ गए हैं तो अल्लाह ने आपको ये ख्वाब दिखाया है कि आपकी मौत भी, एक दिन आपको मौत भी आनी है।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس واقعے سے، اس قصے سے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیاوی بھی کام کریں لیکن اپنے رب کو بھی نہ بھولیں۔ ہمیں ایک دن اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے، اور ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اگر دنیاوی کاموں میں اتنا الجھ جاتے ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس پہ طرح طرح کی پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ جب تو اللہ کا نافرمان، اللہ کے رسول کا تو نے نافرمانی کری تو اولاد بھی تو تجھے اللہ نے دی ہے، تو پھر اولاد تیری فرمانبردار کہاں سے ہوگی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور اس دنیا سے اسے اپنے رب کے پاس لوٹ جانا ہے۔ تو دنیا کے کام میں اتنا انسان نہ الجھے کہ یاد الہی کرنا بھول جائے، اپنے رب کو نہ بھولے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے، خطا وار نہ ہے تو بھی اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو خطا وار سمجھے، اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور سونے سے پہلے اپنی موت کو ہر روز یاد کرے کہ ایک دن مجھے موت بھی آنی ہے، میں امر نہیں ہوں، کوئی بھی امر نہیں ہے۔ جتنے بھی شخص اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے آئے، ایسے ایسے اولیاء آئے جنہوں نے مردوں کو زندہ کرا، لیکن انہیں بھی ایک دن موت آئی۔ موت سب کے لیے برحق ہے۔ جب ہمیں موت آنی ہے تو ہمیں دنیا کے کاموں میں الجھنے کے بعد اپنے لیے بھی ایسا کام کرنا ہوگا کہ جس سے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے دنیا میں دولت کمائی، سب یہیں رہ جائے گی، شہرت کمائی، سب یہیں رہ جائے گی، مکان بنائے، سب یہیں رہ جائیں گے، بلڈنگ بنائی، سب یہیں رہ جائیں گی، لیکن ہمارے ساتھ جائے گا کیا؟ ہمارے ساتھ بیوی بھی یہیں رہ جائے گی، بچے بھی یہیں رہ جائیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ جائیں گے ہمارے اعمال، جو ہم نے اچھے اعمال کرے ہیں، اللہ کی عبادت کری ہے، یاد الہی کری ہے، وہ ہمارے ساتھ جا کے وہ ہمارا ذریعہ بنے گی۔ تو ہم کہا بادشاہ سلامت آپ دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے ہیں اور عبادت کو بھول گئے ہیں۔ بادشاہ نے خواب کی تعمیر سن کر کہا کہ یہی میرے خواب کی تعمیر ہے، اور ان بزرگ کو جو فقیری لائن سے تھے ان کو انعام دیا اور کہا تم نے صحیح کہا، حقیقت میں اللہ کو بھول گیا تھا، راج پاٹ میں اتنا الجھ گیا تھا کہ جو ہے میں عبادت کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اللہ کی۔ تو آپ نے میرے خواب کی تعمیر صحیح دی، اور اس نے راج پاٹ کا کام بھی کیا، اور دھیرے دھیرے راج پاٹ کو سونپ کر کے جو اس کے وارث بن چکے تھے ان کو راج پاٹ ہی ایک دن سونپ دیا، اور یاد الہی میں اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ تو کل شریف کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر کوئی اور واقعہ آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔